اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند یوم قبل ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا جو میرے ساتھیوں نے ریکارڈ بھی کیا، مگر میرا خیال ہے اس کو پوری طرح پبلش نہیں کر پائے۔ سوال یہ تھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ استاد یا مرشد کا فیض آپ کو نصیب ہونا شروع ہو گیا ہے؟ یہ اتنا بنیادی سوال ہے کہ میرا یہ خیال ہے ہر وہ شخص جو کسی استاد سے کسی مرشد سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، وہ اس الجھن میں ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج اس سوال کا تذکرہ میں کروں، جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار عالم کا طریقہ یہ ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، وہ انڈیویجول جس پر اس کا کرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مرشد سچل ہے، ورنہ یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ بندے میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا کرتا ہوں، دن رات کیسے گزارتا ہوں، کاروبار کیسے کرتا ہوں، معاملات کیسے کرتا ہوں، زندگی کیسے بتا رہا ہوں میں۔ یہ وہ بنیادی شرط ہے جو اس میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اپنا احتساب۔ صوفیوں کے ہاں اس کو سیلف مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ جہاں سے تصوف کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اسے کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ۔ تو اللہ وہ کیفیت آپ میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ پر کھول دیتا ہے۔ دوسری کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پروردگار عالم ہی فرماتا ہے کہ میں بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہوں۔ جب آپ کو دین سمجھ آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ مرشد کامل ہے اور مرشد سچل ہے، استاد آپ کا مکمل ہے۔ تیسری چیز، جب آپ کو اللہ کی، رسول کی اور مرشد کی محبت بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، تب بھی سمجھ لیں کہ مرشد مکمل ہے، کامل ہے۔ اس میں خوابوں کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ تصوف کو خوابوں سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ تصوف کریکٹر کا نام ہے، رویے کا نام ہے، ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے، دید کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، دانائی کا نام ہے۔ تقدیریں بدلنے کا نسخہ ہے، یہ کیفیات بدلنے کا نسخہ ہے۔ یہ خواب دیکھنے کی کہانی نہیں ہے۔ خواب کی تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خواب میں کھانا کھا لیا، اٹھتے ہی بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ بنا، اس کا مطلب ہے اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خواب انبیاء کی اللہ کا معاملہ تھا، انبیاء کے ساتھ، بہت بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغام بھی ملتے ہیں اس میں۔ میں خوابوں کی نفی نہیں کر رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خوابوں کی دنیا سے نکل کے زندگی کی عملی زندگی میں قدم رکھیں اور اس میں سیکھیں، اس میں آگے بڑھیں، اس میں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اب میرے ساتھ لوگ یہاں 30 سال سے وابستہ ہیں، 30 سال ہو گئے۔ 94 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 2023 کی اپریل میں آ گئے۔ سب کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ گیا، مرشد کا اس میں کوئی رول نہیں۔ دولت کو تو میرے آقا نے کہا کہ میری امت کا فتنہ ہے، اگر دولت بڑھ رہی ہے تو فتنہ بڑھ رہا ہے، آپ کے گھروں میں فتنہ پھیل رہا ہے، فتنے نے جگہ بنا لی ہے۔ دولت رحمت نہیں ہے، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ دولت بڑھ گئی، مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان بڑھے گا، تقوی بڑھے گا، حیا بڑھے گی، احساس بڑھے گا، ندامت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، ممتا بڑھے گی، ذمہ داری بڑھے گی، اخلاص بڑھے گا۔ یہ چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ سچل ہے اور وہ آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے، زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا وقت ضائع مت کریں، وقت کو بچائیں، برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں۔ وہاں جائیں جہاں آپ کو دین سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے، تب بات بنے گی۔ یہ بہت ضروری تھا یہ بات کرنی، تاکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے اور یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اس کی۔
اس کے علاوہ رمضان گزر گیا، 2 عشرے گزر گئے، ہم لوگوں نے کبھی سنجیدگی سے رمضان کو لیا کہ اس میں پیغام کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے پروردگار، اسے کیا پڑی ہوئی ہے؟ 3 عشرے ہیں، تینوں کے لیے الگ نام دیے اس نے، پہلے کو رحمت کہا، دوسرے کو مغفرت کہا، تیسرے کو آگ سے نجات کہا۔ رحمت کیا چیز ہے؟ رسول اللہ رحمت ہیں، رحمت مانگتے ہیں یا رحمت کرتے ہیں؟ رحمت بانٹ رہے ہیں یا رحمت وصول کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ؟ آپ رحمت وصول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ رمضان کے فیوض آپ کو مل جائیں۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو رحمت بن کے رحمت بانٹنی ہے۔ پہلے 10 دن اس بات کی پریکٹس ہے جو آپ نے ابھی گما دیے ہیں، گزر گئے ہیں 10 دن۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ سیدھے جنت میں آپ جا رہے ہیں، یہ کام کریں گے تو جنت تو آپ کو اللہ ایسے ہی پیش کر دے گا جھونگے میں۔ جب آپ رحمت بن جائیں گے اور رحمت تقسیم کریں گے، 10 دنوں میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ زندگی میں آپ کی یہ پریکٹس جاری و ساری رہے۔ آپ رحمت بن کے معاشرے میں خدمت کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، تقسیم کرتے رہیں، دکھ بانٹتے رہیں، ہمدردیاں بانٹتے رہیں، مامتا بانٹتے رہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت۔ آپ کو لینی ہے مغفرت یا لوگوں کو معاف کرنا ہے؟ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ سے کس منہ سے معافی مانگیں گے؟ خود تمہیں اختیار دیا دوسروں کو معاف کرنے کا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اپنا اختیار کرے، استعمال کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ دھوکے میں مت رہیں، جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کریں۔ یہ ہے عشرہ مغفرت۔ اور معافی لیں بھی، یہ دوہرا عمل ہے، معاف کرنا بھی ہے، معاف کروانا بھی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کو سمیٹنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تیسرا عشرہ آگ سے نجات۔ آگ کدھر ہے؟ کو آپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں انہیں آگ میں ڈالوں، یہ تو خود چھلانگے مارتے ہیں۔ تو آگ کدھر ہے؟ آگ ہے حسد میں، آگ ہے غصے میں، آگ ہے نفرت میں، آگ ہے بدلے میں۔ تو یہ 4 چیزیں چھوڑ دو، آگ سے نجات مل جائے گی۔ چھوڑ دو، معاشرے کو گلزار بنا دو، نفرت چھوڑو، غصہ چھوڑو، ضد چھوڑو، حسد چھوڑو، بدلہ چھوڑو۔ مجھے اگلے دن ایک بابے نے پاگل کر دیا، جھلا کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں عمرہ کر رہا تھا، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں ایک ملنگ سے مجھے مل گیا، اس نے مجھے بٹھا لیا۔ اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو حاجرہ کی سنت ہے، تو یہ بتا کہ رسول اللہ کی کون سی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ جو سنتیں تم پر لاگو ہیں، جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، میں تو کوئی ذہن میں ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسی صفا ورما میں بیٹھے ہوئے ہندا کو انہوں نے معاف کیا تھا یہاں بیٹھ کر۔ رسول اللہ کی سنت کو اپناؤ، ہندا کو معاف کرو، اپنے بدترین دشمن کو صفا مروہ میں بیٹھ کے معاف کرو۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، فیوض اٹھانا چاہتے ہو رمضان کے، نیکیوں کے، عبادتیں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، فاقے کر رہے ہو، بات نہیں بنتی۔ بات بنتی ہے طریقہ رسول کو اپنانے سے، اوڑھ لینے سے، بچھو لینے سے، سمیٹ لینے سے، سیکھ لینے سے، سمجھ لینے سے۔ ان چیزوں کو سمجھو۔ یہ ہے وہ کوڈ جو دین کے کوڈ ہیں، جو صوفی سکھاتے ہیں، جو اور کوئی نہیں سکھاتا۔ یہ اللہ ان کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ یہ سیکھو اور صحیح فائدے اٹھاؤ، جو صحیح معنوں میں دین کا صحیح رخ ہے اور جس کے صحیح فائدے ہیں، جس کے فیوض و برکات ہیں۔ ایک بہت ضروری بات ہے، ہم سب، میرے سمیت، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں، میں پاکستان کے لیے بہت پریشان ہوں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ایک بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ تنہائی میں بیٹھ کر، رات کو بیٹھ کر، دن میں بیٹھ کر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کسی لمحے اس نے کبھی اس کو پوائنٹ بنایا کہ یا اللہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں، تو میری رہنمائی فرما۔ ایک بندہ کہہ دے، ایک بندہ کہہ دے، 2 نہیں، ایک بندہ کہہ دے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، یا اللہ تو رہنمائی فرما کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ جو کلیم کرتے ہیں پاکستان کی محبت کا، وہ آج سے بیٹھیں گے، سوچیں گے، مالک سے گزارش کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی وجہ بھی سمجھا، وجہ دور کرنے کی توفیق بھی دے، ہدایت بھی دے، موقع بھی دے۔ میں نے بہت غور کیا اس پہ، میرا اوڑھنا بچھونا ہے یہ، مجھے جو بات سمجھ میں آئی، کیوں؟
कुरान हकीम में परवरदिगार आलम वाज़ेह फरमाता है, जिसे चाहूं माजूल करूं, जिसे चाहूं हुक्मरानी दूं, जिसको चाहूं हुक्मरानी दूं, जिसे चाहूं माजूल करूं। जब माजूल ही वो करने वाला है, हुक्मरान भी वही बनाने वाला है। इसका मतलब है कि हमें नेक और अहल हुक्मरान ना देकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। और तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। भाई हुक्मरान उसने देना है, कोई ना अमेरिका दे सकता है ना कोई दे सकता है। ये तो अल्लाह का काम है। वो कह रहा है जिसको चाहूं हुक्मरानी दूं, जिसे चाहूं माजूल करूं। तो इसका मतलब ये है, सरिया मतलब ये है कि वो नाराज है। उसकी वजह एक और भी नजर आती है, पूरे मुआशरे में डिप्रेशन है, पूरे मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन है, पूरे मुआशरे में नींद की खराबी है, पूरे मुआशरे में खानदानों में झगड़े हैं, भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं, बहनों के मुकदमे चल रहे हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं। 60 साल पहले ऐसा था, 1964 तक इस तरह की कोई वारदातें थी, कोई ऐसे हालात थे। क्यों? हम मुनाफिक हो गए हैं और मुनाफिक को ना समझ रहे हैं, ना दूर करने की जरूरत महसूस करते हैं। आप यकीन कर लें, अगर आपने मुनाफिकत ना छोड़ी, अभी भी तदलील हो रही है, इसकी तदलील कई हजार गुना बढ़ जाएगी। फिर आपके पास रोने का भी चांस नहीं होगा। मुनाफिकत की 3 ही असूल है जो मेरे आका ने, परवरदिगार आलम के सच्चे रसूल ने हमें बताए। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो पूरा ना करे, अमानत दी जाए तो खयानत करे। इसके अलावा मुआशरे में कुछ है? मैं आपको अल्लाह का, उसके रसूल का वास्ता देता हूं कि अल्लाह रसूल की खातिर मुनाफिकत तरक कर दें, अपनी जिंदगियों को आसान बना लें, जिंदगियों को सादा बना लें, रिवर्स लगाएं, खर्चे आधे करें। कोई गरीबी नहीं है। इस्लाम में माल नहीं है। मक्का मदीना में माल नहीं था, मक्का में माल नहीं था। माल हमारा गोल भी नहीं है, हमारा मिशन भी नहीं है। माल की खैर है, हमें इखलाक ठीक हो जाए, हमारे इखलाक बर्बाद हो जाए। गैर मुस्लिम कौमें दुनिया पे रूल कर रही हैं और इज्जत पा रही हैं क्योंकि उनके इखलाक ठीक हैं, उनमें मुनाफिकत नहीं है, वो झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। इसलिए आज आप इस प्रोग्राम को समझें, इस पैगाम को समझें। अल्लाह से हर बंदा अपने लेवल पे माफ़ी मांगे और इरादा करे, पक्का इरादा करे कि मैं आज के बाद मुनाफिकत नहीं करूंगा। 3 कैटेगरी में मुनाफिक: झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना। अल्लाह आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, हिदायत दे, करम करे, आपको इसकी समझ अता करे, ताकि आइंदा आप जब लोग मिलें कहीं तो पता लगे कि मैं एक चेंज शख्स से मिल रहा हूँ। हमारे डेरे पे झूठ नहीं बोला जाता, हमारे डेरे पे ग़ीबत नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, हमारी कोशिश होती है ऐसा कोई काम ना करें जो रसूल